بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک سے کون لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ کامیاب لوگ کون سے ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی شروع میں ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، یعنی کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب جو قرآن پاک ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت جو نیکی کی طرف لے جائے، اور اللہ کا ایسا خوف جو گناہ سے دور کر دے۔ اور بعض مفسرین نے متقین کا ترجمہ پرہیزگار کیا ہے کہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے خوف سے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ جیسے شوگر کے مریض جو ہیں، وہ ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ میٹھے سے پرہیز کریں، تو اس بیماری کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی بتا دیا کہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو خود کو گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، غلط روی سے بچتے ہیں، ہر بری چیز سے بچتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے یہ مدنی سورت ہے۔ اس وقت یعنی کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات کی محنتوں کے نتیجے میں مہاجرین اور انصار کی ایک جو جماعت ہے وہ وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو گویا کہ ان کی طرف اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کے کیا اوصاف ہیں، کیا خوبیاں ہیں ان کے اندر، جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کی جو اوصاف ہیں، وہ کیا اوصاف ہیں جو ان کو ہدایت پر لے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلا وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ متقین کی پہلی خوبی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، جو ہماری حواس خمسہ کی زد میں ہے، بس وہی کل حقیقت ہے۔ نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بھی پرے واقع ہوتی ہے۔ غیب کا تعلق 5 باتوں سے ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانا بھی غیب کی یعنی کہ غیب میں سے ہے، ایمان بالغیب میں سے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان ہے، اور تیسرا رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ان 5 غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل رہی ہے۔ اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، مگر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں، جیسے وحی لے کر آنا اور بارش برسانا، روح قبض کرنا وغیرہ، یہ فرشتوں کے کام ہیں۔
رسولوں پر بھی ایمان لانا ایمان بالغیب کا ہی ایک ہی قسم ہے، کیونکہ ہم نے تمام رسولوں کو نہیں دیکھا، پیغمبروں کو نہیں دیکھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جیسے کہ زبور، انجیل، توریت، یہ سب کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان پر بھی اسی طرح ایمان لانا چاہیے جیسے کہ ہم قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور قرآن سے وہی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جو نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ہدایت ان کو ملتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنا مال بھلائی نیکی میں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے میں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن پاک اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی کہ کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی۔ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو سب سے پہلے تو وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ ہم شروع سے پڑھیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ اور وہ لوگ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو سب سے پہلے تو پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں جیسے قرآن پاک اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جن کو ہدایت ملے گی، جو ہدایت پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کو سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔